بلیٹن کے آغاز میں آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے کہ لاہور میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 10 افراد ملبے تلے دب گئے، 3 بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق سکھ نہر کے قریب بچہ محمد دین کالونی میں حادثے کا شکار ہونے والے گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 50 سالہ شاہدہ، 22 سالہ احد علی، 12 سالہ حسنین، 60 سالہ سمینہ، 24 سالہ کومل، 23 سالہ مجاہد، 7 سالہ نیلم اور 8 سالہ حماد شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ابھی مزید 1 سے 2 افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ عمارت کی دیواریں بہت خستہ ہیں۔ کوشش ہے ملبے تلے پھنسے باقی افراد کو بحفاظت نکال لیا جائے۔ اس آپریشن میں ریسکیو کی 6 ایمرجنسی گاڑیوں کے ساتھ 20 ریسکیورز موقع پر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے باغبان پورہ میں چھت گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈی سی لاہور اور دیگر انتظامی افسران موقع پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایات کی گئی ہیں۔ دوسری جانب فیصل آباد میں مکان کی چھت گرنے سے 2 کمسن بھائی جاں بحق جبکہ ماں اور کمسن بیٹا شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق بچوں میں 5 سالہ سبحان اور 6 ماہ کا رضوان شامل ہے۔ اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری اور امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ امدادی ٹیموں نے جاں بحق ہونے والے بچوں کے علاج کو ضروری کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 6 سالہ احمد اور اس کی والدہ رضوانہ شامل ہیں۔ زخمیوں کو بھی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی امن اور امان کی صورتحال خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردی کے خلاف پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی بھاری پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملاقات کے دوران ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور باہمی دلچسپی کے دیگر اہم قومی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب آج گورننس اور ترقی میں آگے ہے۔ پنجاب کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ٹریننگ کالج جونگ میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ بچیوں پر یقین کرنے والے والدین قابل تحسین ہیں۔ شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ملک کے لیے وہ خدمت انجام دی ہے، ملک کے لیے وہ کنٹریبیوشن اپنی دی ہے کہ یہ ملک آپ کا قرضدار رہے گا۔ اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے پنجاب کی بیٹیوں کہ یہ خواتین کا سب سے بڑا بیچ ہے جو آج پاس آؤٹ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ 1100 سے زائد بچیاں ہیں اس کے اندر، اور پنجاب پولیس میں اس وقت 6000 سے زیادہ خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں۔ آپ سوچو کہ میرے لیے جو ایک خاتون چیف منسٹر ہے، میرے لیے یہ کتنا بڑا فخر کا مقام ہے کہ پنجاب آج صرف گورننس میں آگے نہیں ہے، آج صرف ترقی میں آگے نہیں ہے، آج صرف کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑ رہا، آج صرف ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز میں آگے نہیں ہے۔ اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ جاری ہے۔ Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud. They discussed the latest regional developments, reaffirmed the close and brotherly ties between Pakistan and Saudi Arabia, and underscored the importance of continued diplomacy and constructive engagement for regional peace and stability. On 28th June 2026, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister,
held a telephone conversation with the Jordanian Deputy Prime Minister Foreign Minister Mr. Ayman al-Safadi. The two leaders discussed the worsening situation in Palestine, condemned Israeli actions, and emphasized coordinated diplomatic efforts and reaffirmed their commitment to regional peace and security. And yesterday, ladies and gentlemen, you all covered the visit of the Foreign Minister of the State of Kuwait, His Excellency Sheikh Jarrah Jaber Al Ahmed Al Sabah. He was in Islamabad for an official visit at the invitation of our Deputy Prime Minister, Foreign Minister. This was an important visit, both in regional context as well as in bilateral terms. Pakistan and Kuwait reaffirmed their strong and long-standing bilateral partnerships, agreed to deepen cooperation, particularly in trade, investment, energy, IT, agriculture, education, health, and other priority sectors through sustained high-level engagements and establishment of the joint working groups. The Deputy Prime Minister and Foreign Minister welcomed Kuwait's ratification of Pakistan-Kuwait Defence Cooperation Agreement, describing it as a significant step towards strengthening institutional defence ties and collaboration between the two countries. The two sides also exchanged views on regional and national developments and pledged to continue coordination at multilateral forum and reaffirmed our shared commitment to further advance this important fraternal relationship. Ladies and gentlemen, last Friday, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister participated in the Shanghai Cooperation Organization Council for Foreign Ministers meeting in Kyrgyz Republic. He reaffirmed Pakistan's commitment to the SCO Charter, regional connectivity, peace, China-Pakistan Economic Corridor, as well as the China's flagship Belt and Road Initiative, while we inviting and also invited the SCO delegations to the Commonwealth Heads of State Summit that is to be held in Pakistan in 2027. On the sidelines, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister met the Foreign Minister of Kyrgyzstan, China, Iran, Kazakhstan, Belarus, Tajikistan, and he also called on the President of the Kyrgyz Republic, the host of this event. He also conveyed Pakistan's readiness to assume SCO chairmanship for 2026-27, and the consequence of that, as I mentioned, would be the holding of SCO Foreign Ministers Conference in the middle of next year, and followed by the SCO Heads of State Summit towards the second half of 2027. Ladies and gentlemen, Deputy Prime Minister, Foreign Minister also met 2 days ago with the U.S. congressional delegation. It is a 33-member delegation from corporate U.S., the business delegation. This was on the 28th of July. The DPM highlighted the positive momentum in Pakistan-U.S. relations and reaffirmed Pakistan's commitment to strengthening bilateral ties through enhanced parliamentary engagements, economic cooperation, and people-to-people exchanges. Turning to developments in Palestine, on 24th July 2026, the Foreign Minister of 8 Arab Islamic countries, including Pakistan, issued a joint statement strongly condemning Israel's action and restrictions in Jerusalem, particularly concerning the Al-Aqsa Mosque. They called on the international community to uphold international law, protect the right of Palestinians, and preserve the religious and historical status of the holy city. And the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammed Ishaq Dar, held a telephone conversation with the Foreign Minister of Egypt, Dr. Badr Abdul Ateh, and Palestine issue was discussed in detail. The two foreign ministers expressed grave concerns on the situation in Palestine, calling for an immediate end to hostilities, unhindered humanitarian assistance, and respect for international law, and also discussed coordinated diplomatic efforts in support of the Palestinian people and emphasizing dialogue to preserve regional peace and stability.
Whilst on Egypt, let me also inform you that we issued a press release on this also, that Pakistan and Egypt held their 10th round of annual bilateral consultations virtually last week. The Pakistani side was led by our Additional Secretary Middle East, Mr. Zahid Hussain, while the Egyptian side was headed by Assistant Foreign Minister for Asian Affairs, Ambassador Amr Hamza. The two sides reviewed bilateral cooperation and agreed to further enhance engagements in trade, investment, education, culture, science, people-to-people contacts, and also reaffirmed their commitment for strong regional coordination and cooperation in multilateral issue. Finally, ladies and gentlemen, moving to a subject which is close to my heart and as well close to my other hat of as arms control, disarmament and national security. On 24th July, the Ministry इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। उनका मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में तय पाने माली मुफाहमत पर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन से मुसलसल राब्ते में है और तकनीकी मुज़ाकरात की बहाली पर भी ज़ोर दे रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तमाम फ़रीक़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत पर ज़ोर देता है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने भी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है, जबकि बहर अहमद और आबना हुर्मुज़ में कानूनी बहरी तिजारत के बिला तातुल तसलसल की अहमियत पर भी ज़ोर देता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग जारी थी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाक बहरिया के जहाज़ PNS तैमूर ने शुमाली बहर अरब में फंसी माहीगीर कश्ती को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। पाक बहरिया के जहाज़ PNS तैमूर ने कामयाब ऑपरेशन में समंदर में फंसे 19 माहीगीरों को भी बाहिफाजत रेस्क्यू किया है। माहीगीर कश्ती गवादर से तकरीबन 120 नॉटिकल मील जनूब में इंजन की खराबी के बाइस फंस गई थी। कश्ती पर सवार अमले के तमाम 19 अफराद, जिनमें 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानी शहरी शामिल थे, उनको बाहिफाजत बचा लिया है। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक बहरिया से राब्ता किया था। पाक बहरिया के जवानों ने कश्ती के अमले को समुद्र में खुराक, पीने का पानी और तिब्बी इमदाद फराहम की। समुद्र में इंजन की खराबी के बायस फंसी हुई कश्ती को पाक बहरिया ने बाहिफाजत साहिल तक मुंतकिल किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बार फिर ईरान पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा कि आज मशरक़ी अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए गए हैं। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ मशरक़ वस्ता में तैनात अमरीकी अफ़वाज पर ईरान के मुबैना हमलों की कोशिश के जवाब में की जा रही है। दूसरी जानब ईरानी सरकारी नशियाती इदारे ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक किशम जजीरे में भी शहर के अंदर 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। एक मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरा, ताहम जानी नुकसान या जख्मियों के बारे में फौरी तौर पर कोई मालूमात सामने नहीं आई। दूसरी जानब बुशहर सूबे में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इस इलाके में ईरान का वाहिद जौहरी बिजली घर वाक़ई है। रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास में भी 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी फ़ौज ने दावा किया है कि ईरान की जनूबी बंदरगाहों पर दोबारा आयद की गई बहरी नाकाबंदी के तहत अब तक 20 तजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस माह के आगाज़ में बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद गुज़िश्ता रोज़ तक 18 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया था, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2 तजारती जहाज़ वापस भेज दिए गए। सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमरीकी अफवाज ने 2 जहाज़ों को नाकारा भी बना दिया है।
امریکی فوج نے لاکہیڈ مارٹن کو پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کے لیے انٹرسیپٹر میزائل تیار کرنے کا بڑا معاہدہ دے دیا، جس کی مالیت 58.6 ارب ڈالر ہو سکتی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پینٹاگون نے اس معاہدے کا اعلان کر دیا۔ لاکہیڈ مارٹن کے ساتھ اپریل میں 4.7 ارب ڈالر کا ایک سالہ معاہدہ طے پا گیا تھا۔ اب اس معاہدے کو 7 سال کے لیے تبدیل کر دیا گیا۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان اور اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور اسپین کے درمیان تعاون کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی ہے۔ پیڈرو سانچیز نے سعودی کمرشل جہازوں پر حوثیوں کے حملہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ بحیرہ احمر میں فریڈم آف نیویگیشن کو لاحق خطرات کو مسترد کر دیا۔ اسپینش وزیر اعظم نے مملکت کے سلامتی، خود مختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی سپورٹ اور سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا۔ سعودی وزیر دفاع خواجہ شہزادہ خالد بن سلمان نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس ہنگامی ملاقات کا مقصد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچانا تھا۔ اس سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات میں سعودی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں۔ ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی تنصیبات پر حملے کر کے ریڈ لائن کو کراس کیا ہے۔ چین نے امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے بعض چینی تحقیقی اداروں کو پابندی کی فہرست میں شامل کیے جانے پر عدم اطمینان اور اس اقدام کی مخالفت کی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ چین اپنے تحقیقی اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے اور سائنسی اور تکنیکی تبادلوں اور تعاون کے لیے سازگار ماحول کو یقینی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مسلسل قومی سلامتی کے تصور کو حد سے زیادہ وسعت دے رہا ہے، امتیازی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے اور سائنسی تحقیق کے تعاون کو سیاسی ہتھیار اور دباؤ کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے یہ اقدامات دونوں ممالک کی سائنسی برادریوں کے درمیان تبادلوں اور تعاون کو نقصان پہنچاتے ہیں اور سائنسی اور تکنیکی اختراع میں بین الاقوامی تعاون کے عالمی رجحان کے بھی خلاف ہیں۔ پیرو کی نو منتخب صدر کیکو فوجیموری نے 5 سالہ مدت کے لیے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق دارالحکومت لیما کے قانون ساز محل میں منعقدہ تقریب کے دوران صدارتی شان وصول کرنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں نامنتخب صدر کیکو فوجیموری نے قابل پیمائش اہداف کے حصول اور عوام کے سامنے مسلسل جواب دہی کو یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ان کی حکومت 2 قومی ہنگامی چیلنجز پر توجہ دے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے 30 پولنگ اسٹیشنز کے انتخابی نتائج مسترد کرتے ہوئے شفاف تحقیقات اور ری پولنگ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ 30 پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کرنے اور ٹھپے لگانے کی ویڈیو ثبوت موجود ہیں۔ کسی کو ووٹ اور اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ انہوں نے لیگی قائدین پر دھاندلی کر کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری اس سیاسی جماعت سے نفرت کرتے ہیں جس کا وزیر کہتا ہے راولہ کوٹ کے شہری کشمیری نہیں۔ کشمیر کے حالات کا حل پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اسٹیک ہولڈرز سچ اور مفاہمت کمیشن بنائیں جو تحقیقات کرے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز طے کریں کہ اب مزید احتجاج نہ ہو۔ جب تک سچ اور مفاہمتی کمیشن تحقیقات کر کے رپورٹ نہ دے تب تک احتجاج نہ کیا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے 5 ارب ڈالر کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے، جس سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے پاس سعودی عرب کے 8 ارب ڈالر کے ڈپازٹس ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر اس سال اپریل میں حاصل کیے تھے۔ یہ قرض سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ماہ کے لیے دیا تھا، جس سے پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو ادائیگیاں کی تھیں۔ اس قرض کے رول اوور ہونے کی وجہ سے رواں برس پاکستان
پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات کم ہو کر 21.5 ارب ڈالر رہ گئیں۔ غیر ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی سے نصف ارب ڈالر کی کمی آئی۔ جولائی میں 2.2 ارب ڈالر کے قرضے واپس کیے جا چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو این سی سی آئی کے درج مقدمے میں بڑا ریلیف دے دیا ہے۔ عدالت نے نورین نیازی کی 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے گرفتاری سے روک دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اکبر جوکر نے نورین نیازی کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو این سی سی آئی اے کے درج مقدمے میں بڑا ریلیف دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور جاسر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاسر، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس کیس کی؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو این سی سی آئی اے کے درج مقدمے میں بڑا ریلیف دے دیا۔ عدالت نے نورین نیازی کی 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے این سی سی آئی اے کو ان کی گرفتاری سے روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے نورین نیازی کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گراز کے وکیل بیرسٹر شہریار نے موقف اختیار کیا کہ این سی سی آئی اے نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے اور خدشہ ہے کہ متعلقہ عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کرنے سے قبل انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ وکیل نے استدعا کی کہ متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت دی جائے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے نورین نیازی کو 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت فراہم کر دی اور ہدایت کی کہ وہ مقررہ مدت تک متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر عباسی، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ دوسری جانب کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں سی ٹی ڈی پولیس موبائل پر دستی بم حملہ، 2 اہلکار شہید ہو گئے اور شدید زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری، سی ٹی ڈی کے افسران اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں سی ٹی ڈی پولیس موبائل پر دستی بم حملہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری، سی ٹی ڈی کے افسران اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں سی ٹی ڈی پولیس موبائل پر دستی بم حملہ ہوا ہے، 2 اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی کراچی میاں خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی خرم، بتائیے گا۔ خرم، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی، گلشن اقبال بلاک 7 الکوثر یونیورسٹی کے دہشت گردی، سی ٹی ڈی کی پولیس موبائل پر دستی بم سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس موبائل کے پچھلے حصے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق حملے کے فوراً بعد زخمی اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری، سی ٹی ڈی کے افسران اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعے کی نوعیت اور حملہ آوروں سے متعلق مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ جائے وقوع سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ حملے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تفصیلات اور زخمی اہلکاروں کی شناخت سے متعلق معلومات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جاری کی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم شہزاد، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ کراچی کے علاقے بلیر میں نامعلوم افراد کی ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے جاوید عرفانی پر فائرنگ، جس کے نتیجے میں وہ محفوظ رہے ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، جبکہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ صحافی برادری کا اظہار تشویش، آئی جی سندھ سے فوری نوٹس لے کر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے ملیر میں نامعلوم افراد کی ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے جاوید عرفانی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں، جبکہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ کراچی کے علاقے ملیر میں نامعلوم افراد کی ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے جاوید عرفانی پر فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے بیورو چیف کراچی پیرزادہ نوید عباس شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کی؟
جی دیکھیں، جوید عبدالی ٹی وی ٹوڈے کے آفس میں موجود تھا. میٹنگ کے بعد جو ہے وہ گھر کے لیے جب روانہ ہوا تو راستے میں نامعلوم افراد اس کا تعاقب کر رہے تھے. جیسے ہی وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا اور گھر میں داخل ہونے لگا تو اس کے اوپر جو 3 سے 4 جو ہے وہ فائرنگ کے مطلب گولیاں ماری اس کو، جس میں جوید عبدالی جو ہے بار بار بچے اور ان کے دروازے پر جو ہے وہ 3 سے 4 گولیاں لگی. 15 فوراً فون کی، جس میں متعلقہ جو ہے تھانہ وہ فوراً پہنچا. ابھی تک تھانے نے کوئی کاروائی نہیں کی. ایس ایس پی ملیر کو بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے، ڈی آئی جی ایسٹ کو بھی ریکویسٹ کی اور ایس ایچ او کو بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف فوراً کاروائی کی جائے اور ایف آئی آر کی جائے. سی ٹی وی فوٹیج بھی ان کو جو ہے فراہم کر دی گئی ہے اور لوگوں کے نام بھی ان کو جو ہے نشاندہی ہو چکی ہے، بتا دیے گئے، لیکن ابھی تک سندھ پولیس کی جانب سے کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی. جی نوید جی بتائیے گا کیا کہ کوئی ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے جی؟ نہیں جی، بالکل ذاتی دشمنی کا شاخسانہ نہیں ہے. اس وقت ٹی وی ٹوڈے کراچی شہر میں بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ان کے جتنے بھی صحافی ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ٹی وی ٹوڈے کا نام روشن کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جیلسی کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ پیش آنے کی جو ہے وہ تاثرات نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نوید عباس، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا خصوصی اجلاس. مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں ڈی جی خان، بہاولپور، گجرات اور گوجرانوالہ کے کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی ہے. سیالکوٹ، گجرات، لیا اور نوروال کے ڈپٹی کمشنرز بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. ڈی جی پی ڈی ایم اے محمد سیف انور جپا نے اجلاس کو مونسون بارشوں اور ان کے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی ہے. خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت پنجاب کو فلڈ ریزیلینٹ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ریسکیو کو اس حوالے سے اربوں روپے کی لاگت کے جدید آلات سے آراستہ بھی کر دیا ہے. گزشتہ سال سیلاب میں اداروں نے مثالی کارکردگی دکھائی. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے بلوچستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء اور مشتمل وفد کی ملاقات ہوئی ہے. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے طلباء بھی اس ملاقات میں شامل تھے. بلوچستان اور دیگر صوبوں کے طلباء پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے گرویدہ نکلے. بلوچستان کے طلباء نے مطالبہ کیا کہ ہمیں 6 ماہ کے لیے پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم دے دیں. رانا سکندر حیات نے کہا کہ بلوچستان اور دیگر صوبوں کے طلباء پنجاب کے جس یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیں بھرپور تعاون کریں گے. پنجاب کے تعلیمی اداروں میں 15,000 سے زائد طلباء دیگر صوبوں میں زیر تعمیل ہیں اور بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت میں بھی دورے اسکولوں کا جلد آغاز ہونے جا رہا ہے. رانا سکندر حیات نے تمام طلباء کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک لیپ ٹاپ کا تحفہ بھی دیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.